ہمارے ہاں ایک دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک مولانا عبید اللہ سندھی کا ہے، دوسرا مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی قرآن مجید سے یہ نیریٹو نکالتا ہے اور اس پر اس نے بہت کچھ لکھا ہے جس میں وہ ذاتی ملکت کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذاتی ملکت ہو ہی نہیں سکتی، خاص طور پر وہ زمین کی ذاتی ملکت کی نفی پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 حصے جو ہیں وہ سمندر میں ہیں اور چوتھا جو حصہ ہے وہ زمین ہے۔ جب سمندر ذاتی نہیں ہو سکتا تو زمین کیسے ذاتی ہو گئی؟ اور دوسرا نقطہ نظر مولانا سید ابو العلا مودودی کا ہے، اس نے بھی زمین کی ذاتی ملکت کے جواز پر ایک رسالہ لکھ ڈالا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ذاتی ملکت کا قرآن سے کوئی ثبوت ملتا ہے، یا مولانا عبید اللہ سندھی کا نقطہ نظر ہی صحیح ہے جس میں وہ اس کی نفی کرتا ہے؟ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح بارہا ہوتا ہے کہ چیزیں اپنے محل پر درست ہوتی ہیں، لیکن جب ان میں اختلاط پیدا کر دیا جائے تو ناقابل فہم ہو جاتی ہیں۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے بنائی ہے، پوری انسانیت کے لیے اس کو مستقر قرار دیا ہے، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمارے لیے بہت سے خزانے اس میں رکھ دیے گئے ہیں، ہماری پیدائش بھی اس سے ہوئی ہے، اور جب ہم موت سے ہمقرار ہوتے ہیں تو ہمارا یہ قالب بھی اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ اللہ کی ملکیت ہے جو سب انسانوں کے لیے منفعت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کو ساری کائنات کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ سخر لکم کی ہے۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگا دیا ہے، ہماری خدمت کے لیے معمور کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے۔ اس لحاظ سے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کی بات 100% درست ہے، یعنی زمین کسی شخص کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ اس زاویے سے بھی دیکھیے کہ یہ عمارت یہاں قائم ہے، تو کیا ہم یہ زمین کے اس ٹکڑے کو زمین کہتے ہیں؟ زمین تو اس کے نیچے پاتال تک ہے، بلکہ اب ہم جانتے ہیں کہ اگر پاتال سے آگے جائیں تو دوسری طرف نکل جائیں گے۔ یہ زمین ہے، اس میں خزانے ہیں، اس میں معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، تو یہ اس عمارت کے مالکوں کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی اس زاویے سے بالکل درست بات فرما رہے ہیں، میری بھی یہی رائے ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو میں نے قانون معیشت میں اسی کو بیان کیا ہے کہ زمین اور اس کے خزانے یہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتے۔ اس پہلو سے بات کو جب بیان کیا جائے گا، کوئی شخص قرآن مجید کی روشنی میں بلکہ عقل عام کی روشنی میں بھی مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرا پہلو ہے کہ انسان زمین کو اپنے تصرف میں لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے یہ ضرورت تھی کہ میں اپنے لیے کوئی گھر بناؤں، یا یہ ضرورت تھی کہ میں اس زمین سے اپنے لیے رزق حاصل کروں۔ آپ بالکل ابتدائی زمانے کا تصور کیجئے، میں نے ایک چھوٹے سے علاقے کو آباد کر لیا، وہاں کوئی جھونپڑی بنا لی یا وہاں کوئی کھیتی اگا لی، تو یہ جو میری محنت ہے اس کو عقلاً مانا گیا کہ یہ میرے حق کے تصرف کو قبول کرنے کے بعد ہی کسی دوسرے کے لیے مداخلت کا دروازہ کھولتی۔ اس کو کہتے ہیں ہماری یہ انفرادی ملکیت۔ وہ ملکیت کا لفظ ہم بول دیتے ہیں، ایسے الفاظ ہمیشہ عرف کے لحاظ سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو چنانچہ اب یہ ٹکڑا ہے، یہ اسی طرح سے منتقل ہوتے ہوتے کچھ رقم کے عوض
اس ادارے کے ذمہ داروں نے خرید لیا، تو یہ اب ان کی اس پہلو سے ملکیت ہے کہ اس کے حق کے تصرف میں کسی دوسرے کو مداخلت کا حق نہیں، اور جب نہیں ہے تو جتنا ٹکڑا خریدا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس میں بھی اگر مثال کے طور پر یہ معلوم ہو کہ اتفاق سے تعمیر کرتے وقت معلوم ہے کہ اس کے نیچے تو تیل کا عظیم ذخیرہ موجود ہے، تو کیا وہ اس ادارے کی ملکیت ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہم نے اصل میں ایک کشر کو اپنے تصرف میں لانے کا حق خریدا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیز پر چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ایک رقم متعین ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ لیز منتقل ہو جاتی ہے، آپ کو وہ رقم بھی ادا کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد ایک آدمی اپنا حق کے تصرف چھوڑ دیتا ہے، آپ اس کو لے لیتے ہیں۔ تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اس دوسرے پہلو پر بات کر رہے ہیں، یعنی یہ دو بالکل الگ الگ زاویے ہیں۔ اس زاویے سے دیکھیں تو ان کی بات بھی بالکل درست ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ ٹہلتے ہوئے آئیں اور آگے کہیں کہ حضرات ذرا یہ سارا کمرہ خالی کر دیجئے، اس لیے کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور میں یہاں پر اپنا بستر لگانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور جب دونوں کو الگ الگ نہیں لیا جاتا تو بڑا التباس پیدا